بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے اور تعلیمی عمل سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، معاشرتی علوم درجہ ہشتم کے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم کوئی سبق پڑھیں گے تو نہیں، البتہ ہم آج سبق نمبر 2 اور سبق نمبر 3 کے مختصر و بیانیہ جوابات دیکھیں گے۔ بیانیہ اور مختصر سوالات و جوابات دیکھیں گے۔ آپ کو سوالات سمجھائے جائیں گے اور اس کے مطابق جوابات کی نشاندہی کروں گا۔ جس طرح آپ کو سمجھایا جائے آپ اسی کے مطابق سوالوں کے جوابات تحریر کریں گے۔ اس طلبہ، ہم نے سبق نمبر 2 کا مطالعہ کیا تھا جس کا عنوان تھا طبعی نقوش میں تغیر کے عوامل۔ اس سبق سے مختصر سوالات ہیں۔ نمبر 1 سوال ہے، انڈوجینیٹک قوتوں کی تعریف تحریر کریں۔ عزیز طلبہ، آپ سبق کھولیں گے، سبق نمبر 2 صفحہ نمبر 7، اور آپ کے سامنے ہیڈنگ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 7 پر انڈوجینیٹک قوتیں۔ ان قوتوں کا منبع زمین کی اندرونی تہوں میں ہوتا ہے۔ ان قوتوں کی وجہ سے زمین کے طبعی خد و خال یا تو ابھر جاتے ہیں یا پھر زمین میں دھس جاتے ہیں۔ یہ قوتیں بہت تیزی سے عمل کرتی ہیں۔ ان قوتوں کی واضح مثالیں زلزلہ اور آتش فشاں ہیں۔ آپ ہیڈنگ ڈال کر یہ تحریر کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، ایکسوجینیٹک قوتوں سے کیا مراد ہے؟ اور عزیز طلبہ، اسی صفحہ نمبر پر سبق 2 کے صفحہ نمبر 7 پر ایکسوجینیٹک قوتیں ہیڈنگ موجود ہے، آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر یہاں جو پیراگراف موجود ہے اس میں سے جواب تیار کریں گے۔ عزیز طلبہ، تیسرا سوال ہے، قشر الارض کی شکل تبدیل کرنے والے ایکسوجینیٹک عوامل تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 8 پر ملے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے زمین پر طبعی نقوش بنانے والے عوامل ہیڈنگ موجود ہے۔ آپ ہیڈنگ بنائیں گے، قشر الارض کی شکل تبدیل کرنے والے ایکسوجینیٹک عوامل، اور یہ 3 ہیں، دریا، گلیشیئر اور ہوا۔ تو آپ یوں لکھیے، قشر الارض کی شکل تبدیل کرنے والے ایکسوجینیٹک عوامل 3 ہیں، جن کے نام یہ ہیں، نمبر 1 دریا، نمبر 2 گلیشیئر اور نمبر 3 ہوا۔ اس طریقے سے آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4 ہے، درجہ ذیل کی تعریف تحریر کریں۔ 1 دریا کا منبع، 2 دہانہ، 3 کورس، 4 معاون دریا۔ عزیز طلبہ، اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے اور یہاں ہیڈنگ موجود ہے، دریا کا منبع، وہ جگہ جہاں سے دریا بہنا شروع کرتا ہے اسے دریا کا منبع، سورس آف اے ریور کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ ہیڈنگ ڈال کے دہانہ کی تعریف صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے، وہاں سے لکھ سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح کورس کی تعریف اور معاون دریا کی جو تعریف ہے وہ بھی اسی صفحے پر موجود ہے، آپ دیکھ کر یہاں سے تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، الپائن اور براعظمی گلیشیئر کی تعریف تحریر کریں۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ صفحہ نمبر 11 دیکھیں۔ یہاں پر
وادی یا الپائن گلیشیئر کی تعریف اس صفحے پر موجود ہے، ہیڈنگ کے ساتھ موجود ہے، اسے آپ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ اور صفحہ نمبر 12 پر براعظمی گلیشیئر کی تعریف موجود ہے، آپ صفحہ نمبر 12 سے براعظمی گلیشیئر کی تعریف دیکھ کر لکھ سکتے ہیں، ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر تعریف تحریر کریں گے۔ عزیز طلباء، آئیے اب ہم اس سبق سے بیانیہ جوابات کے سوالات دیکھ لیتے ہیں، بیانیہ سوالات جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے دریا کی منازل پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 9 دیکھیں گے، اس پر ہیڈنگ موجود ہے دریا کی منازل۔ ایک بڑے دریا کے راستے کو 3 منازل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 بالائی منزل یا کوہستانی منزل، نمبر 2 میدانی منزل اور نمبر 3 ڈیلٹائی منزل۔ اور پھر ان تینوں کو باری باری آپ ہیڈنگ ڈال کے مکمل تحریر کریں گے، یعنی ان ہیڈنگز کے ساتھ جو پیراگراف موجود ہے انہیں آپ تحریر کریں گے، اس طرح آپ کا یہ نوٹ تیار ہو جائے گا۔ پھر دوسرا سوال ہے دریا کے بنائے ہوئے طبعی نقوش کو بیان کریں۔ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 9 سے شروع ہے۔ دریا سے بننے والے طبعی نقوش، یہ ہیڈنگ موجود ہے، اسے آپ لکھیں گے۔ پھر دریا کی تراش خراش کے نتیجے میں بننے والے طبعی نقوش، ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پھر مزید ہیڈنگ ڈالیں گے نمبر 1 وی نما وادی، اور پھر اس ہیڈنگ کو مکمل تحریر کریں گے۔ اور اسی طرح نمبر 2 اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 10 پر آبشار، اس کو مکمل تحریر کریں گے۔ پھر دریا کے انتقال مواد سے بننے والے نقوش، یہ ہیڈنگ ڈالیں گے۔ اور پھر نمبر 1 پیچ و خم، نمبر 2 سیلابی میدان اور قدرتی پشتے، نمبر 3 جو پیج 11 پر موجود ہے ڈیلٹا، اس ہیڈنگ کو بھی مکمل تحریر کریں گے۔ یوں یہ آپ کا جواب تیار ہو جائے گا، یعنی سوال نمبر 2 کا جواب صفحہ نمبر 9 سے شروع ہو کر صفحہ نمبر 11 تک موجود ہے، یہاں سے دیکھ کر آپ تحریر کریں گے۔ عزیز طلباء، جوابات لکھنے کی ترتیب برقرار رکھیں کہ ہیڈنگ بلیک مارکر سے لکھا کریں اور بلو قلم سے جوابات لکھا کریں۔ اور عزیز طلباء، لکھتے وقت خوش خط تحریر کا اہتمام ضرور کریں، لکھائی اچھی ہو اور ایک ترتیب کے ساتھ تحریر کریں۔ اب ہم اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، سبق نمبر 3 کی طرف۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 3 تھا سمندر، اوشینز۔ اس سبق سے مختصر جواب کے سوالات آپ کے سامنے ہیں، آئیے ایک ایک کر کے ان کے جوابات کو سمجھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کرۂ آب سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کتاب میں صفحہ نمبر 17 دیکھیں، اس پر ہیڈنگ موجود ہے کرۂ آب، زمین کا وہ حصہ جو پانی پر مشتمل ہے کرۂ آب کہلاتا ہے۔ کرۂ آب میں پانی کئی صورتوں میں موجود ہے، سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، دلدلوں وغیرہ میں پانی مائع حالت میں موجود ہے، جبکہ قطبین پر پانی برف کی صورت میں ہے۔ زمین کی تقریباً 71% سطح پر پانی موجود ہے، آپ یہ جواب تحریر کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے سمندر کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی اسی صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے اور ہیڈنگ ہے سمندر، آپ بھی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سمندر پانی کے ایسے علاقے کو کہتے ہیں جس کی کوئی واضح سرحد نہ ہو اور اس کا پانی نمکین ہو۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 3 ہے 5 بڑے سمندروں کے نام اردو اور انگریزی میں تحریر کریں۔ تو اس سوال کا جواب بھی عزیز طلباء صفحہ نمبر 17 پر ہی موجود ہے۔ 5 بڑے سمندروں کے نام یہاں پر دیے گئے ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور انہیں آپ تحریر کریں گے۔ آپ اس سوال کے جواب کے لیے ہیڈنگ ڈالیں گے 5 بڑے سمندروں کے نام، اور پھر آپ باری باری اردو اور انگریزی میں انہیں تحریر کریں گے۔
नंबर 1 है बहरुल काहिल पैसिफिक ओशियन, नंबर 2 बहर ओकियानूस एटलांटिक ओशियन, नंबर 3 बहर हिंद इंडियन ओशियन, नंबर 4 बहर मुंजमद शुमाली आर्कटिक ओशियन, नंबर 5 बहर मुंजमद जुनूबी एंटार्कटिक ओशियन। सफ़ा नंबर 17 से आप देखकर इस सवाल के जवाब तहरीर कर सकते हैं। नंबर 4 है बहर और बहिरा के दरमियान फ़र्क तहरीर करें। इस सवाल का जवाब आप सफ़ा नंबर 18 पर देख सकते हैं। हेडिंग मौजूद है बहर और बहिरा के दरमियान फ़र्क, और आप इस हेडिंग के अंदर जो 2 पैराग्राफ्स मौजूद है 2 लाइनों पर मुश्तमिल, उन्हें आप तहरीर करेंगे, जवाब आपका तैयार हो जाएगा। नंबर 5 है समंदरी हरकत के नाम तहरीर करें। अजीज़ तलबा, इस सवाल के जवाब के लिए आप सफ़ा नंबर 19 देखें। 19 पर यह जवाब मौजूद है। हेडिंग मौजूद है समंदरी पानी की हरकत, आप भी ये हेडिंग डालेंगे और फिर आप लिख सकते हैं समंदरों में मौजूद पानी मुतहर्रिक है और हमेशा किसी न किसी तरह की हरकत में रहता है। समंदरों में मौजूद पानी की हरकत 3 किस्म की होती हैं। नंबर 1 समंदरी लहरें ओशियन वेव्स, नंबर 2 मद्दोजज़र टाइड्स, नंबर 3 बहरी रोए करंट्स। यूँ इस सवाल का जवाब आप सफ़ा नंबर 19 से देखकर लिख सकते हैं। अगला सवाल है लहरें क्या होती हैं और ये कैसे बनती हैं। अजीज़ तलबा, इसके लिए आप सफ़ा नंबर 19 पर पहले देखेंगे, जहाँ समंदरी लहरें हेडिंग मौजूद है और आप यहाँ से देखकर लहरों की जो तारीफ़ है तो वो तहरीर कर सकते हैं। और फिर ये लहरें कैसे बनती हैं इसी हेडिंग में मौजूद है। यानी अगर आप ये मुकम्मल हेडिंग तहरीर करें तो इस सवाल का जवाब आपका मुकम्मल हो जाएगा। अगला सवाल है 7वां सवाल, मद्दोजज़र क्या होते हैं। इस सवाल के जवाब के लिए आप सफ़ा नंबर 20 देखें। सफ़ा नंबर 20 पर हेडिंग मौजूद है मद्दोजज़र, और इस हेडिंग के अंदर मौजूद जो 2 लाइनें हैं पैराग्राफ है, इसे आप तहरीर करें तो ये जवाब आपका मुकम्मल होगा। इसी तरीके से आखिरी जो सवाल है बहरी रोए क्या होती हैं, इसके लिए आप सफ़ा नंबर 21 देखें। यहाँ हेडिंग मौजूद है बहरी रोए। लहर और मद्दोजज़र के अलावा पानी की एक तीसरी हरकत भी होती है। इस हरकत में पानी समंदर का पानी दरिया की मानिंद मुस्तकिल तौर पर किसी ख़ास सिमत में बहना शुरू कर देता है तो उसे बहरी रो ओशियन करंट का नाम दिया जाता है। यूँ इस सवाल का जवाब भी आप तहरीर कर सकते हैं। सफ़ा नंबर 21 से देखकर हेडिंग मौजूद है, हेडिंग डालकर आप जवाब तहरीर करेंगे। अज़ीज़ तलबा, अब आपके सामने इस सबक से बयानिया जवाब के सवालात मौजूद हैं। आइए इनके जवाबात देखते हैं, समझते हैं, ताकि आप बेहतर तौर पर जवाब लिख सकें। पहला सवाल है समंदरी फ़र्श की सतह को तफसील से बयान करें। इसके लिए आप सफ़ा नंबर 18 पर देखेंगे। हेडिंग मौजूद है समंदरी फ़र्श की सतह, यहाँ से आप शुरू करेंगे और सफ़ा नंबर 19 पर हेडिंग मौजूद है ज़ेर आब पहाड़ी सिलसिले। इस हेडिंग तक आप मुकम्मल तहरीर करेंगे। अज़ीज़ तलबा, दूसरा सवाल है मद्दोजज़र की अक़साम को खाकों की मदद से बयान करें। इसके लिए आप सफ़ा नंबर 20 पर देखिए, हेडिंग मौजूद है मद्दोजज़र की अक़साम, और इस मुकम्मल हेडिंग को आप तहरीर करेंगे, जिसमें मज़ीद 2 हेडिंग्स मौजूद है मद्दोजज़र अकबर और मद्दोजज़र असग़र, जो कि सफ़ा नंबर 21 पर मौजूद है। आप इन्हें भी तहरीर करेंगे और ये जो 3 खाके मौजूद हैं आप इन्हें भी जवाब का हिस्सा बनाएंगे। मद्दोजज़र की अक़साम जब आप लिखेंगे, और मद्दोजज़र में पानी की सतह की बुलंदी हमेशा एक जैसी नहीं होती। मद्दोजज़र के दौरान पानी की सतह की बुलंदी का दारोमदार ज़मीन की चाँद और सूरज की पोजीशन पर होता है। ये लिखने के बाद आप खाका नंबर 1 बनाएंगे
اور پھر اس بنا پر مد و جزر کی دو اقسام ہیں، مد و جزر اکبر اور مد و جزر اصغر۔ تو آپ پہلے مد و جزر اکبر تحریر کریں گے اور پھر خاکہ بنائیں گے۔ اسی طریقے سے مد و جزر اصغر کی ہیڈنگ ڈال کے آپ تحریر کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کا جو خاکہ ہے وہ آپ بنائیں گے۔ یوں یہ جواب آپ کا مکمل ہوگا۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ ان دونوں اسباق کے مختصر اور بیانیہ سوالات و جوابات سمجھ چکے ہوں گے، اور انہیں آپ جرنل پر تحریر کریں گے اور فہرست کا بھی حصہ بنائیں گے۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔